اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشی دے گا۔ اس خواب سے تو بظاہر ایسا ہی اشارہ ملتا ہے، خیر اللہ کے راز وہی جانے۔ ہمیں تو اس ذات بابرکت سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اس دن کے بعد میں نے وظیفہ پڑھنا بند کر دیا۔ سوچا کہ کوئی دوسرا خواب آ گیا جس کی تعبیر اچھی نہ محسوس ہوئی تو دل میں جاگی خوشی کی امید بھی جاتی رہے گی۔ 1 ماہ بعد اچانک یہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا کہ ہمارے گھر کے پچھواڑے ہمارا ہی ایک اور مکان تھا جو کچا تھا۔ وہ سیلاب کے دنوں میں گر گیا تھا، تب سے ہی اس کا ملبہ پڑا ہوا تھا۔ میرے میاں کا ارادہ اس کو دوبارہ تعمیر کرانے کا تھا، مگر اپنے کام کی وجہ سے ان کو فرصت نہیں مل رہی تھی اور آج کل پر اس کی تعمیر نو ٹل رہی تھی۔ ان دنوں ہم اپنے شہر کے قریب ہی رہتے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میں صبح کی نماز پڑھ کر گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ میرے میاں بھی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آ گئے۔ آتے ہی کہا، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، ناشتہ دے دو۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ بنا کر دیا اور وہ اپنے کام پر چلے گئے۔ ان کے جانے کی تھوڑی دیر بعد گلی میں شور ہوا۔ تبھی ہمارے محلے کی ایک عورت مجھے آوازیں دیتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ بولی، فریدہ جلدی چلو، تمہارے گرے ہوئے گھر کے ملبے میں ایک ٹوکرا پڑا ہے۔ اس میں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ لوگ جمع تو ہیں مگر کوئی ٹوکرے کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ جلد چلو ورنہ بچہ دم گھٹنے سے مر نہ جائے۔ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور اس کے ہمراہ چل دی۔ اپنے گرے ہوئے مکان کے ملبے پر سے جھانکا تو ٹوکرا نظر آ گیا۔ لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ کیاس ارایاں بھی کر رہے تھے مگر کوئی ٹوکرے کو نہیں اٹھا رہا تھا۔ 1-2 نے بوری کو ہٹانے کی کوشش کی تو اوروں نے اسے روک دیا کہ مالک مکان خود دیکھیں گے، تم کیوں مفت کی مصیبت مول رہے ہو؟ پولیس آئے گی تو تھانے میں حاضری دینی پڑے گی۔ لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر دکھ ہوا۔